حضرات گرامی دیکھیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ نے کس چیز میں تاثیر رکھی ہے۔ ایک شخص آتا ہے، آ کر مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آ کر سوال کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یا علی، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہم جہاں دیکھتے ہیں کہ انسان جانوروں میں جو سب سے زیادہ قربانی کی جاتی ہے وہ ہے بکروں کی قربانی کرتا ہے، گوسفند کی قربانی کرتا ہے۔ اور جب مقایسہ کریں، کتا اپنی اولاد کو جنتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے تو کثرت کے ساتھ پیدا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ میں کئی عدد کتے پیدا ہوتے ہیں ایک ساتھ، اور اسی کے مقابل میں اگر بکری کو دیکھا جائے تو بکری ایک مرتبہ میں یا ایک بچہ جنتی ہے یا بہت ہوا 2 بچے جنتی ہے۔ اور جہاں دنیا میں دیکھتے ہیں سب سے زیادہ ذبح ہونے والا جانور بکری ہوتی ہے، بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے۔ اور مخصوصاً اگر عید قربان آ جائے تو دنیا بھر میں جو قربانی کی جاتی ہے بکروں کی۔ مولا کائنات سے سوال کر رہا ہے کہ مولا مجھے یہ سمجھائیے کہ جہاں پر جب ایک بکری جو اتنے کم بچے جنتی ہے اس کے باوجود بھی اتنی زیادہ تعداد پائی جاتی ہے دنیا میں، اور اس کے مقابل میں ایک کتا جو کثرت سے اولاد پیدا کرتا ہے اس کے باوجود بھی یہ دنیا میں کم ہی نظر آتے ہیں، کم ہی نظر آتے ہیں، اور انہیں کوئی نہ کوئی کاٹا جاتا ہے نہ ان کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے۔ ان میں کثرت نہیں ہے، کثرت بکری میں کیوں ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا اللہ نے بکری میں برکت کو رکھا ہے، اس میں برکت ہے، اگرچہ تم تعداد میں کم دیکھ رہے ہو مگر ان میں برکت ہے، ان میں برکت موجود ہے۔ اور وہی کتے میں تعداد زیادہ ہوتی ہے مگر ان میں برکت نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے یعنی بکری کو وقت برکت کو درک کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے کہ ما بین الطلوعین، جو بکری ہوتی ہے وہ جاگ جاتی ہے اور اول شب سو جاتی ہے بکری۔ آپ دیکھیں جانوروں میں حلال گوشت جانور کی علامت ہوتی ہے، جیسے ہی شب ہوتی ہے، تاریک ہوتی ہے، وہ سو جاتے ہیں اپنے اپنے گھر میں، اور جیسے ہی طلوع فجر کا وقت ہوتا ہے جانور بیدار ہونے لگتا ہے، اور مخصوصاً بکریوں کے لیے کہا گیا ہے یہ طلوع فجر کے وقت جاگ جاتے ہیں۔ مولا نے فرمایا اس لیے کہ یہ برکت کے وقت کو درک کر لیتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان میں برکت عطا کی ہے۔ اور وہی کتوں کو دیکھیں آپ، رات بھر چبوتروں پہ، رات بھر گلیوں میں، محلوں میں، اور جب بین الطلوعین فجر کا وقت آتا ہے، جب سورج طلوع کرنے کا وقت آتا ہے، آپ دیکھیں سارے کے سارے کتے اپنے بستروں پر۔ کہا اس لیے اللہ نے کتوں میں برکت نہیں رکھی ہے، وقت برکت کو درک کرو۔ امام نے فرمایا یہ جو بین الطلوعین کا وقت ہوتا ہے کہ مکروہ ہے انسان سوئے، وہ ٹائم سونا مکروہ ہے، کیوں؟ یہ برکت کا وقت ہے، وقت برکت ہے۔ اللہ نے اس وقت میں برکت رکھی، اللہ نے اس وقت میں رزق رکھا ہے، اللہ نے اس وقت میں شفا رکھا ہے، یہ تکوینی اثر ہے۔ اس لیے مولا نے فرمایا کہ انسان اگر بعد 10 نماز فجر اپنی جانماز پر بیٹھ جائے، کوئی تعقیبات بھی نہ پڑے، فقط بیٹھ جائے جانماز پر، مولا کہتے ہیں تمہارے دن بھر کی محنت ایک طرف، تمہارا یہ جانماز پر یہ چند لحظے بیٹھنا ایک طرف، رزق کو جلب کرنے کا بہترین عمل۔
نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک سونا نہیں. مولا فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ جا نماز پر, بیٹھ جاؤ, کچھ پڑھو بھی نہ, اگر پڑھو گے اتنا اثر ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام جو نماز فجر کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھ لیں, کہ استغفار کی بہت کرامتیں ہیں. فقط ایک اثر مولا فرماتے ہیں کہ اگر 70 مرتبہ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں 70,000 گناہ بخش دیے جاتے. یہ اثر ہے, یہ وقت کا اثر. مولا فرما رہے ہیں اگر تم کچھ بھی نہ پڑھو, بیٹھ جاؤ جا نماز پر, تمہارے دن بھر کی محنت ایک طرف اور تمہارا یہ فقط بیٹھنا ایک طرف, یہ رزق کو جلب کرتا ہے. یہ وقت ہے برکت کا وقت ہے یہ. تو اللہ نے کچھ چیزوں میں برکت رکھی ہے, اثر رکھا ہے.